اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولوی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، نہ تو فلسطین کے نہتے مسلمانوں کے حقوق پر کوئی بات کی جا رہی ہے، نہ ان پر ہونے والے ظلم کے خلاف کوئی آواز اٹھائی جا رہی ہے، اور نہ ہی ان کی پرسکون زندگی کے لیے کوئی لاہ عمل بنایا جا رہا ہے۔ ہاں، ایک ایسا فعل ضرور سر انجام دیا جا رہا ہے جس کو حد الامکان پایا تکمیل تک پہنچانے کی کوششیں جاری ہیں، اور وہ ہے دجالی ایجنڈے کے تحت مسلمانوں کا اپنا ایمان بیچ دینا، اور ہر اس کام میں یہودی مکار لوگوں کو سپورٹ کرنا جس میں تھوڑا سا بھی دنیاوی فائدہ موجود ہو۔ اسی بنیاد پر آج جہاں متحدہ عرب امارات سمیت دیگر مسلمان ممالک یہودی غلامی میں مبتلا ہیں، بلکہ انہیں خوش کرنے میں ہر قدم پر پیش ہیں، جس کی کئی مثالیں کبھی اسرائیل جیسی ناجائز ریاست سے خوشگوار تعلقات کی صورت میں سامنے آتی ہیں، تو کبھی انہی کی سازشوں کے پیش نظر انبیاء کرام علیہ السلام کی سرزمین عرب پر فحاشی کو فروغ دینے کی صورت میں دکھائی دیتی ہیں۔ اور اب ایسی ہی ایک مثال اس وقت سامنے آئی جب اسرائیل کی قومی زبان میں شامل عبرانی زبان کو متحدہ عرب امارات میں فوقیت دی جانے لگی۔ جی ہاں دوستو، گو کہ عبرانی زبان کئی صدیوں تک یہود کی بول چال کی زبان رہی، اور 5ویں صدی قبل مسیح میں یہودیہ میں آرامی بھی ان کی روزمرہ کی زبان کا ایک اہم حصہ بن چکی تھی۔ نیز 3 صدی قبل مسیح میں یہود اپنے عہد انتشار میں یونانی بھی بولا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد جلد ہی عبرانی زبان کا مقام یہودی معاشرے میں کم ہوتا چلا گیا، اور پھر تقریباً 16 صدیوں تک یہ زبان صرف مذہبی کتب اور رسومات کا حصہ بنی رہی۔ سن 1880 کی دہائی کے اواخر میں علی اظہر بن یہودا کی کوششوں سے عبرانی زبان دوبارہ سے فلسطین میں بولی جانے لگی۔ بالآخر آہستہ آہستہ یہ ریاست اسرائیل کی قومی زبان قرار پائی۔ جی ہاں ناظرین، اسرائیل جو کہ رقبے میں تقریباً کراچی جتنا ہے اور آبادی میں اس سے آدھے سے بھی کم ہے، اس میں یہودیوں کی متروک اور مردہ زبان عبرانی کو زندہ کر کے رائج کرنے کے منصوبے کا آغاز اسرائیل کے وجود میں آنے سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ دنیا کے کونوں خدروں سے لائے گئے یہودی لوگوں سے تشکیل پانے والے اسرائیلی معاشرے میں عبرانی عام بول چال کی زبان کے طور پر رواج پا گئی۔ ان دونوں ممالک نے مصنوعی اور غیر فطری طریقے سے معدوم زبانوں کو وجود میں لا کر نافذ کر کے دکھایا، جبکہ ان تہذیبوں کے برعکس ہمارے پاس جنوبی ایشیا کی عظیم عوامی اسلامی تہذیب کی ترجمان زندہ و جاوید، مقبول عام اور دنیا کی سب سے بڑی زبانوں میں سے ایک یعنی اردو موجود تھی، مگر عملاً ہم نے اسے کبھی وہ مقام نہیں دیا جو اصولاً اور دستوراً اس کا حق بنتا ہے۔ ہم نے اپنی قومی زبان کے ساتھ نہایت شرمناک سلوک جاری رکھا ہوا ہے، جبکہ دوسری طرف مٹھی بھر یہودیوں نے ہزاروں سال پرانی دفنائی ہوئی زبان کو ایسا اجاگر کر دیا کہ صدیوں تک یہودی ان خطوں اور علاقوں کی ہی زبان استعمال کرتے رہے جہاں وہ نقل مکانی کرتے، تاہم ان زبانوں میں عبرانی تعبیرات اور مفردات کا اضافہ کرتے رہتے تھے، جس کے سبب آج تک اسے اسرائیل میں بول چال کے لیے اہم سمجھا جاتا ہے، جس پر معلومات اس وقت حاصل ہوئی جب اسرائیل کے 3 مختلف اخباروں نے ایک جیسے الفاظ میں اس خبر کو شائع کیا، جس کا متن کچھ اس طرح ہے کہ اسرائیل کی ثقافت، تہذیب، اس کے کھانے، لباس اور اس کی زبان کو آئندہ سال میں 4 ان سکولوں میں سکھایا جائے گا جو کہ متحدہ عرب امارات میں کھلنے جا رہے ہیں، اور پہلے سکول کا افتتاح جنوری سن 2021 میں ہونا طے پایا، جبکہ ان اداروں کے لیے جن لوگوں کو منتخب کرنے کا ارادہ کیا گیا ان میں بڑے بڑے بزنس مین، سرکاری عہدوں پر فائز لوگ اور حکومتوں سے تعلق رکھنے والے اہم افراد شامل ہوں گے، اور ان کی مصروف زندگیوں سے وقت نکلوانے کے لیے مختلف وقت کی کلاسز کا آغاز بھی کیا جائے گا، جن میں کچھ صبح، کچھ شام اور کچھ رات کی کلاسز بھی شامل ہوں گی، تاکہ کسی کو بھی کوئی دشواری پیش آئے بغیر اس کلچر کو سیکھنے کی پوری سہولت دی جائے، اور سب سے پہلے ان ممالک کے بڑے لوگوں میں اسرائیلی کلچر رواج پا جائے، تاکہ پھر ان کی دیکھا دیکھی عام لوگ انہی کے رنگ میں خود کو ڈھال لیں۔ جیسا کہ ہر جگہ ہوتا ہے کہ بڑے اور اونچے گھرانوں میں جو طور طریقے نکلتے ہیں، لوگ انہیں اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ بھی ان لوگوں کی طرح امیر کبیر کہلوا سکیں۔ محترم خواتین و حضرات، یاد رہے کہ ابھی یہ معاملات ابوظہبی، دبئی اور بحرین میں طے پائے ہیں، جس کی لپیٹ میں مستقبل قریب میں سعودی عرب بھی آ جائے گا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ بہت جلد عرب ممالک یہودیوں کا رنگ و روپ اختیار کر کے انہی کی طرح زندگی گزارنے کو ترجیح دیں گے، جو کہ اصل میں شیطانی ایجنڈے کا اہم حصہ ہے جسے اسرائیل کو گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے تشکیل دیا جا رہا ہے، تاکہ آنے والی نسلوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ سکے کہ یہ بھی ہمارے جیسے ہی لوگ ہیں جو ہم میں آ کر اپنا رہن سہن کریں گے۔
اور ہم چونکہ ان کی زبان بھی جانتے ہیں، ان کے اور ہمارے کلچر میں کوئی خاص فرق بھی نہیں ہے، لہذا مستقبل میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور اس طرح آئندہ آنے والی نسلیں بخوشی گریٹر اسرائیل کے قیام میں یہودی قوم کا ساتھ دیں گی۔ ناظرین، نہ صرف عرب ممالک بلکہ پاکستان میں بھی اسرائیل اپنے پورے قدم جمانے کا منصوبہ لیے بیٹھا ہے، جس کا اندازہ اس وقت ہوا جب سن 2019 میں وطن عزیز میں سرگرم عناصر نے بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں اسرائیلی ثقافت متعارف کروا دی۔ جی ہاں دوستو، اطلاعات کے مطابق یونیورسٹی کی انتظامیہ نے انتہائی دیدہ دلیری سے 3 روزہ فیسٹیول میں اسرائیلی ثقافتی سٹال کا اہتمام کیا، جس میں اسرائیل کا جھنڈا اور وہاں کے وزیر اعظم نیتن یاہو کی تصاویر بھی آویزاں کی۔ یاد رہے دوستو کہ یہ وہی یونیورسٹی ہے جس میں ریکٹر فتح محمد کو فقط اس جرم میں نکالا گیا تھا کہ انہوں نے ثقافتی ہفتے کے موقع پر ہمسایہ ملک ایران کے سفیر کو بطور مہمان خصوصی مدعو کیا تھا۔ یہ ایک 3 روزہ فیسٹیول جو کہ فیصل مسجد کیمپس میں مینجمنٹ سائنسز کی طالبات نے منعقد کیا۔ فیسٹیول میں ایک سٹال اسرائیلی ثقافت سے متعلق بھی لگایا گیا، جس میں اسرائیل کے کھانے، مصنوعات، لباس اور رہن سہن کی دیگر اشیاء رکھی گئیں، جبکہ سٹال پر بینر بھی لگائے گئے جن پر صاف طور پر اسرائیل لکھا ہوا تھا اور اسرائیلی وزیر اعظم کی تصاویر بھی آویزاں تھی۔ جبکہ حد تو یہ ہوئی کہ اسرائیل کو امن اور ترقی کی سرزمین کے طور پر دکھایا گیا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ 3 طالبات سٹال پر موجود رہیں جو کہ دیگر طالبات کو اسرائیل کے متعلق معلومات دیتی رہیں۔ پاکستان میں اور بھی کئی یونیورسٹیز اور دیگر تعلیمی ادارے موجود ہیں، لیکن کبھی بھی کسی اور یونیورسٹی میں ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ لہٰذا جب اس یونیورسٹی کے صدر پر نظر دوڑائی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ اس کا تعلق سعودی عربیہ سے ہے، جس کی وجہ سے ایرانی سفیر کی آمد کو بھی برداشت نہ کیا جا سکا اور اسرائیلی نمائش کا انعقاد ممکن بنا کر انسانیت کی تذلیل کرنے والی ناجائز ریاست کی ثقافت کا دن منایا گیا۔ حالانکہ بلا شبہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے جہاں پر اسلامی کلچر کا احیاء ہونا ضروری تھا، نہ کہ صہیونی کلچر کا فروغ پانا، لیکن یونیورسٹی کے صدر کا سعودی عرب سے تعلق اس بات کو واضح کرتا ہے کہ عرب حکمران مکمل طور پر اس ناجائز ریاست کو نہ صرف تسلیم کرنے کے در پہ ہیں بلکہ باقاعدہ طور پر ان کے کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے ان کا ساتھ بھی دے رہے ہیں۔ لیکن دوستو، یہاں ایک بات جو کہ ہر پاکستانی فخریہ انداز سے کہہ سکتا ہے کہ ملک پاکستان عالم اسلام کا وہ واحد ملک ہے جس نے اب تک اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کیا، جو کہ بلا شبہ پاکستانی حکمرانوں کی مسلمانوں اور اسلام سے محبت کی ایک واضح دلیل ہے۔ لیکن افسوس اس امر پر ہے کہ عرب کے اسلامی ممالک اسرائیل کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، بلکہ یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ عرب ممالک کے بادشاہوں کو عیش و عشرت سے فرصت نہیں ملتی، اس لیے آج فلسطینی مارے پھر رہے ہیں اور کوئی ایسا نہیں جو کہ ان کا پرسان حال ہو، حتیٰ کہ خود مسلمان اس مظلوم قوم سے آنکھیں چرائے ہوئے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں یہودیوں کی ہر قسم کی چالوں اور سازشوں کو توڑنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے دینا ہرگز مت بھولیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔